بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فاطمہ زبیر آپ سب سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ کل ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور یہ 4 مہینے ہیں، اور سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کی شریعتوں میں یہ بات تھی کہ یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، جن میں ایک تو ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور صفر، یہ 4 مہینے، ان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ان میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کا پھر وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی دیگر مہینوں کے نسبت گناہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن دیگر مہینوں کی نسبت ان مہینوں میں اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری دیکھیں، رمضان المبارک سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ یہ شریعت میں مطلوب ہے، ہماری شریعت اسلامیہ میں یہ مطلوب ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ بات ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتی ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی فضیلت اور اہمیت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں اجاگر فرمایا کرتے تھے، اور اس مہینے کو پانے کے لیے کثرت سے دعا فرماتے تھے، اور آپ بڑے شوق سے صحابہ سے سوال کرتے تھے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کتنی محبت اور شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہوں گے نا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون۔ تو ہمارے نبی کو بھی رجب کے مہینے سے ہی رمضان کا انتظار شروع ہو جاتا تھا، اور آپ رجب کے مہینے سے ہی اپنے صحابہ کے ساتھ اس مہینے کا تذکرہ شروع کر دیتے تھے، تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ماہ رجب کا جب چاند نظر آتا تو نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، تو برکت دے ہمیں رجب میں اور شعبان میں، اور تو پہنچا دے ہمیں رمضان المبارک تک۔ اس دعا کا مفہوم ہے یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کیوں شروع کر دینی چاہیے؟ دیکھیں، یہ اس لیے تاکہ میرا اور آپ کا نفس اللہ کی اطاعت کی پریکٹس شروع کرے، اور خوش دلی سے اور اطمینان سے اللہ کی اطاعت پر کاربند ہو سکے۔ تو اس پریکٹس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیکیوں پر پہلے ہی کاربند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ یہ استقبال رمضان کا پہلا قدم ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ بھئی اب رمضان شروع ہوگا تو نیکیوں کی لوٹ سیل لگی ہوگی، اور میں نے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے آخرت کے لیے، اپنے قبر کے لیے نا خزانے جمع کرنے، ذخیرہ جمع کرنا ہے۔ اور دوسری نیت یہ کہ اس ماہ مبارک کو میں اس طرح گزاروں گی کہ کوئی گناہ بھی نہیں کروں گی، نہ زبان کا، نہ آنکھ کا، نہ سوچ کا، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ تو یہ نیت اور یہ پریکٹس ہم نے ابھی سے شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارا پہلا کلپ ہے۔ آپ اس پورے مہینے تک، عید تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کے فضائل اور اہمیت پر اسی طرح وقتاً فوقتاً آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔